ارباب محفل، تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں آج منعقد ہونے والی جشن معصوم عالم صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین بنت رسول الثقلین ام الحسن والحسین کی ولادت باسعادت کی اس پرمسرت موقع پر منعقد ہونے والے جشن کی تمامی حضرات، تمامی اہل نظر، تمام صاحب نظر اور تمامی عالم انسانیت کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص حضرت زہرا کے وارث فرزند زہرا جناب حضرت ولی عصر کی خدمت میں مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ آج کا یہ جشن امامیہ ہال میں جو جناب امیر حیدر صاحب رضوی کی جانب سے منعقد ہوتا تھا، کورونا کی دقت کی بنا پر آن لائن منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس جشن میں جو معزز اور مقتدر حضرات شرکت فرما رہے ہیں ان کے اسماء گرامی ہیں: حجت الاسلام علی جناب مولانا نامدار عباس صاحب قبلہ، حجت الاسلام علی جناب مولانا جنان اصغر صاحب قبلہ، جناب مسرت حسین کاظمی صاحب، جناب عباس حیدر صاحب اور جناب ناصر فتح پوری صاحب۔ آج اس جشن کا آغاز خود معصوم عالم کی حدیث مقدس حدیث قصہ کی تلاوت سے ہوگا۔ حدیث قصہ کی تلاوت آپ تمام حضرات کے سامنے فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا نامدار عباس صاحب۔ میں ان سے بسط احترام گزارش کرتا ہوں کہ وہ حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں، اور باقاعدہ اس جشن کو آغاز کرنے کے لیے آگے جو سفر اس کا جاری رہے گا اس کو شعر و ادب کی محفل سے جوڑنے کے لیے ہم اس حدیث کو سننے کے بعد میں تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ باقاعدہ یہ محفل سننے کے لیے تمامی حضرات آمادہ رہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب نامدار عباس صاحب قبلہ حدیث قصہ فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه.
فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك، السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء.
فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. ابھی آپ تمام حضرات قبلہ و کعبہ علیہ جناب مولانا نامدار عباس صاحب سے حدیث قصہ کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے. اب یہ جشن شعر و ادب کی محفل میں داخل ہوتا ہے اور اس سفر کو شعر و ادب کے ذریعے آغاز کرنے کے لیے میں خدائے سخن جناب میر انیس علی اللہ مقامہ کے 4 مصروں کے ساتھ
کہ ناکام بھی کامیاب ہو جاتا ہے، ناکام بھی کامیاب ہو جاتا ہے، بے قدر فلک جناب ہو جاتا ہے، گر ایک نظر مہر سے دیکھیں زہرا، ذرہ بھی آفتاب ہو جاتا ہے۔ گر ایک نظر مہر سے دیکھیں زہرا، ذرہ بھی آفتاب ہو جاتا ہے۔ میں انہی 4 مصروں کے ساتھ گزارش کرنے جا رہا ہوں جناب عباس مہدی صاحب کی خدمت میں کہ بارگاہ معصومہ میں تشریف لائیں اور نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں، اور اس سے پہلے یہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں کہ یہ جشن جناب امیر حیدر صاحب رضوی کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے، جو امامیہ ہال میں اکثر ہوتا تھا اب سے پہلے، لیکن کرونا وائرس کی دقتوں کے چلتے اس کو آن لائن اس کو اس وقت پیش کیا جا رہا ہے، لہذا تمامی حضرات یوٹیوب پر آن لائن اس کو سماعت فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں، اور اب میں جناب عباس مہدی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ عالم میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ تمام محب اہل بیت کو بی بی کی ولادت بہت بہت مبارک بعد میں پیش کرتا ہوں۔ ایک چند بند پیش سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا رب میرے ہر لفظ کو تو ایسا بنا دے، یا رب میرے ہر لفظ کو تو ایسا بنا دے، جو منکر زہرا کے کلیجے کو جلا دے، یا رب میرے ہر لفظ کو تو ایسا بنا دے، جو منکر زہرا کے کلیجے کو جلا دے، یا رب میرے ہر لفظ کو تو ایسا بنا دے۔ اور کیا رکھا ہے اسلام میں ہو جائے گا معلوم، کیا رکھا ہے اسلام میں ہو جائے گا معلوم، ایک پل کو اگر فاطمہ زہرا کو ہٹا دے، یا رب میرے ہر لفظ کو تو ایسا بنا دے۔ صلوات پڑھتے ہیں منقبت کی چند چالیاں۔ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لافتہ کے خدا کا پتہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ، انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ، انبیاء کے ہیں مشکل کشا مرتضیٰ، مرتضیٰ کی ہے مشکل کشا فاطمہ، مرتضیٰ کی ہے مشکل کشا فاطمہ، اور تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر، تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر، تیری فضا کی دہلیز سے مانگ کر، لے گئے معجزے انبیاء فاطمہ، لے گئے معجزے
انبیاء فاطمہ لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، اور تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو، تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو، تم بھی پردے میں تھی کچھ تو واضح کرو، اور معراج میں کیا ہوا فاطمہ، اور معراج میں کیا ہوا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ، اور یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، ارے کن کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ، کن کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ، اور کن کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ، غاصبوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتا، غاصبوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتا، غاصبوں پہ جو لعنت نہیں بھیجتا، ایسا شیعہ ہے کس کام کا فاطمہ، ایسا شیعہ ہے کس کام کا فاطمہ، اور جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں، جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں، جا کے دیکھو لکھا ہے یہ تاریخ میں، کن سے ہو کر گئی ہیں خفا فاطمہ، کن سے ہو کر گئی ہیں خفا فاطمہ، لیلۃ القدر کا ترجمہ فاطمہ۔ ابھی آپ حضرات جناب عباس مہدی صاحب سے بہت خوبصورت اشعار بڑے اچھے انداز لب و لہجے میں سماعت فرما رہے تھے، وہ بارگاہ معصوم عالم میں نذرانِ عقیدت پیش کر رہے تھے، بہترین انداز میں انہوں نے اشعار سنائے۔ اب میں جس شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں وہ بھی بہترین آواز کے مالک ہیں، بہت اچھے نئی فکر کے ساتھ خوبصورت اشعار سناتے ہیں۔ ان کی استقبال میں ایک 4 مصرعے میں حاضر خدمت کرتا ہوں کہ تشنا لبوں پا ایک ذرا دریا تو لکھ کے دیکھ، تشنا لبوں پا ایک ذرا دریا تو لکھ کے دیکھ، یعنی شکستہ دل پہ تولا تو لکھ کے دیکھ، آنے لگے گی آیے تطہیر کی مہک، کاغذ پہ اس میں فاطمہ زہرا تو لکھ کے دیکھ، آنے لگے گی آیے تطہیر کی مہک، کاغذ پہ اس میں فاطمہ زہرا تو لکھ کے دیکھ۔ انہی 4 مصروں کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب ناصر فتح پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومہ میں نظرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ ان کا ایک صلوات سے استقبال کیجئے، اللہم صلی اللہ۔ ولادت باسعادت معصومہ عالم کی دلی مبارکباد تمام عالم انسانیت، خصوصاً امام حجت کی بارگاہ میں ایک صلوات پڑھ کر کے اور دعا گو ہیں انہی سے کہ جن کی یہ محفل ہے، اور اس محفل کو بھی شرف قبولیت عطا ہو، جیسا کہ گزشتہ سالوں میں یہ محفل بڑے شان و شوکت کے ساتھ جو ہے امامیہ ہال میں منعقد کی جاتی تھی، اور اس بار کرونا وبا کی وجہ سے یہ آن لائن برپا ہو رہی ہے۔ بہرحال پیش کرتا ہوں چند اشعار معصومہ عالم کی جانب سے۔ ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا، ہر ایک زمین ہر ایک
زمانہ بطول کا، یہ ساری کائنات ہے، یہ ساری کائنات ہے، صدقہ بطول کا، ہر ایک زمین، ہر ایک زمانہ بطول کا۔ قبلہ شیر پیش کر رہا ہوں کہ تطہیر کی یہ حد ہے، کوثر سے دھو کے ہاتھ، تطہیر کی یہ حد ہے، کوثر سے دھو کے ہاتھ، جبریل نے جھلایا ہے جھولا بطول کا، یوں ہی نہیں گئے تھے محمد خدا کے پاس، یوں ہی نہیں گئے تھے محمد خدا کے پاس، سدرا سے لے کے آنا تھا، سدرا سے لے کے آنا تھا تحفہ بطول کا، ہر ایک زمین، ہر ایک زمانہ بطول کا، ہر ایک زمین، ہر ایک زمانہ بطول کا۔ اور شیر پیش کر رہا ہوں کہ کتنے گھروں میں ہوتا رہا رت جگا مگر، کتنے گھروں میں ہوتا رہا رت جگا مگر، اترا علی کے در پہ ہی رشتہ بطول کا، اترا علی کے در پہ ہی رشتہ بطول کا، ہر ایک زمین، ہر ایک زمانہ بطول کا۔ قبلہ شعر پیش کر رہا ہوں، چھوٹا شعر پیش کر رہا ہوں، شاید قابل قبول ہو۔ دیکھیں کہ شیر خدا کی جائے ولادت ہے، اس لیے شیر خدا کی جائے ولادت ہے، اس لیے شیر خدا کی جائے
لیے سسرال ہے یہ خانہ کعبہ بطول کا، ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا، ہر ایک زمین ہر ایک زمانہ بطول کا۔ حضرات، مسدس کے 3 بند میں پیش کرنا چاہتا ہوں، شہزادی معصوم عالم کے حوالے سے ہی ہیں، اور یہ مطمئن نہ جاؤں گا اگر میں نے یہ مسدس نہ پڑھا۔ میں پیش کرتا ہوں بطور خاص، دیکھیں حضرات، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیں مثل علی نبی کی معاوند بطول ہیں، مثل علی نبی کی معاون بطول ہیں، مریم سے بھی سوا انہیں رتبے حصول ہیں، یہ عورتوں کی بزم میں مثل رسول ہیں، اور سجدے جو ان کے در پہ ہوں حق کو قبول ہیں، خوشنودی نبی نارضا حق کی پاؤ گے، چھوڑا یہ در تو ٹھوکریں در در کی کھاؤ گے، چھوڑا یہ در تو ٹھوکریں در در کی کھاؤ گے، اور زہرا کا در ہے باب شفاعت در نجات، زہرا خدا کا نور ہے، یکتا ہے ان کی ذات، بالا بشر کی فکر سے ہیں آپ کے صفات، لیکن پے ثنا یہی ممکن ہے ایک بات، جب بھی کبھی بطول کی عصمت رقم کروں، پہلے قلم پہ سورہ کوثر کو دم کروں، پہلے قلم پہ سورہ کوثر کو دم کروں، جب بھی قلم پہ سورہ کوثر کو دم کیا، بیدار فکر ہو گئی حق نے کرم کیا، لکھ کر بطول پاک خود اپنا قلم کیا، الہام کی فضا میں قصیدہ رقم کیا، ایسا لگا قریب در سیدہ ہوں میں، لکھوا رہے ہیں روح امی لکھ رہا ہوں میں، لکھوا رہے ہیں روح امی لکھ رہا ہوں میں، اور لکھ اے قلم وہ شعر جو حق کو قبول ہیں، ان کو برا نہ لکھ جو محب رسول ہیں، عمران پر یہ کفر کے فتوے فضول ہیں، عمران کے شرف کی گواہی بطول ہیں پاسبان حق کے مطالب کی فاطمہ، صلی علی بہو ابو
طالب کی فاطمہ، صلی علی بہو ابو طالب کی فاطمہ. آخری بند دیکھیں کہ عصمت مآب صاحب تطہیر فاطمہ، ہر رخ سے ہیں رسول کی تصویر فاطمہ. ام ابی مادر شبیر فاطمہ، قرآن صبر و ضبط کی تفسیر فاطمہ. رے اوصاف انگنت ہے، شرف بے حساب ہے، ماں ان کی ہے جو روح رسالت ماب ہے، ماں ان کی ہے جو روح رسالت ماب ہیں. ابھی عالم فتح پوری ناصر فتح پوری صاحب بہترین اشعار صاحب حضرات کو نواز رہے تھے، بہت خوبصورت انداز میں اپنے اشعار انہوں نے پیش فرمائے. اب میں جس شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں وہ پورے ہندوستان میں اپنے لہن، اپنی آواز اور اپنے بہترین اشعار کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. مسرت کاظمی کے نام سے موصوف کیا جاتا ہے. میں ان کے استقبال میں ایک 4 مصرے حاضر خدمت کرتا ہوں کہ زمیں کو مل گئی معراج زہرا کی ولادت سے، زمیں کو مل گئی معراج زہرا کی ولادت سے، فرشتوں نے سلامی کو در اقدس پر سر رکھے. نہیں یہ انکساری کی حد آخر تو پھر کیا ہے، مقام ہو عرش پر جس کا قدم وہ فرش پر رکھے. نہیں یہ انکساری کی حد آخر تو پھر کیا ہے، مقام ہو عرش پر جس کا قدم وہ قدم وہ فرش پر رکھے. انہی 4 مصرے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب مسرت حسین صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور معصوم عالم کی بارگاہ میں ذرا عقیدت پیش فرمائیں اور اب ایک بہترین صلوات سے ان کا استقبال کیجیے. دو مطلب عجب شرف ہے یہ زہرا کے مدح خاک کے لیے، عجب شرف ہے یہ زہرا کے مدح خاک کے لیے، زبان ملتی ہے قرآن کی ثنا کے لیے، زبان ملتی ہے قرآن کی ثنا کے لیے. اور زمیں پہ آ گئے وہ بھی اس آستہ کے لیے، زمیں پہ خدا نے جن کو بنایا تھا آسمان کے لیے،
نے جن کو بنایا تھا آسمان کے لیے. نعرہ صلوات. اور چند شعر منقبت کے پیش کر رہا ہوں. کہاں ممکن بھلا اس کی ثنا ہے, کہاں ممکن بھلا اس کی ثنا ہے کہ جس کا مدح خواہ خود کبریا ہے, کہ جس کا مدح خواہ خود کبریا ہے. اور نہ میں کچھ ہوں نہ کچھ میری ثنا ہے, قصیدہ فاطمہ کا حل عطا ہے, قصیدہ فاطمہ کا حل عطا ہے. وہ تھے منصبدار سب چادر میں, لیکن تھے منصبدار سب چادر میں, لیکن تعارف سب کا زہرا سے ہوا ہے, تعارف سب کا زہرا سے ہوا ہے. کہاں ممکن بھلا اس کی ثنا ہے. نبی کے ضعف کو بخشی ہے قوت, تیری چادر نبوت کی دوا ہے. کہاں ممکن بھلا اس کی ثنا ہے. نعرے صلوات بھیجیں گے حضرات. کہاں ممکن بھلا اس کی ثنا ہے کہ جس کا مدح خواہ خود کبریا ہے. تیرے بچوں نے جیتا ہے جو میدان, اسی کا نام عرض کربلا ہے.
ابھی آپ مسرت کاظمی صاحب سے ان کے بہترین انداز میں بہت خوبصورت اور بہترین اشعار سماعت فرما رہے تھے۔ یہ پروگرام آپ تمام حضرات کی خدمت میں عزاداری چتوڑا کی جانب سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، اسی لیے آپ براہ راست اسے سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور اب میں کچھ اپنی جانب سے معصوم عالم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ 4 مصرعے سماعت فرمائیں، لیکن ایک صلوات کا سہارا دیجیے بہتر۔ کون ہے جو یہ بتائے کہ کہاں ہیں زہرا؟ کون ہے جو یہ بتائے کہ کہاں ہیں زہرا؟ قبلہ کعبہ علی کی دل و جاں ہیں زہرا۔ قبلہ کعبہ علی کی دل و جاں ہیں زہرا۔ یوں تو کافی ہے شرف یہ کہ ہے شبیر کی ماں، یوں تو کافی ہے شرف یہ کہ ہے شبیر کی ماں، انتہا یہ کہ محمد کی بھی ماں ہے زہرا۔ یوں تو کافی ہے شرف یہ کہ ہے شبیر کی ماں، انتہا یہ کہ محمد کی بھی ماں ہے زہرا۔ اور معصوم عالم کی خدمت اور ذمہ داری و سیرت کے اعتبار سے 4 مصرعے کہ نصاب حق یوں مرتب ہوا اصول کے ساتھ، نصاب حق یوں مرتب ہوا اصول کے ساتھ، جو ہیں امام کے پیرو وہی رسول کے ساتھ، جو ہیں امام کے پیرو وہی رسول کے ساتھ، یہ ہے تمام بھی سیرت کے باب میں رکھا، تمام عالم نسواں چلے بطول کے ساتھ، یہ تمام بھی سیرت کے باب میں رکھا، تمام عالم نسواں چلے بطول کے ساتھ۔ اب ایک منقبت کے چند اشعار حاضر خدمت کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے وربا محمد والے کہ تشنہ لب افکار کا رخ جانب دریا کرو، تشنہ لب افکار کا رخ جانب دریا کرو، مدحت زہرا کی خاطر ذہن کو تازہ کرو، مدحت زہرا کی خاطر ذہن کو تارا کرو، چاند تارے خال و خد ہوں کہکشاں تارے نظر، چاند تارے خال و خد ہوں کہکشاں تارے نظر، حسن بن جائے ریاضت کام کچھ ایسا کرو، اور دل ہوں روشن شمع کی مانند ہر صبح و مساء، دشمن جاں کو بھی شمع دل کا پروانہ کرو۔ اور شعر خاص طور سے دیکھیں، گل اگر ہو جائے بھی دیکھو چراغ روزگار، گل اگر ہو جائے بھی دیکھو چراغ روزگار، تم نہ ہرگز بھی چراغ ظرف کو ٹھنڈا کرو، گل اگر ہو جائے بھی دیکھو چراغ روزگار، تم نہ ہرگز بھی چراغ ظرف کو ٹھنڈا کرو۔ اور خاص طور سے شعر دیکھیں کہ مفلسی لے جائے بھی تم کو اگر بازار تک، مفلسی لے جائے بھی تم کو اگر بازار تک، وقت کے ہاتھوں نہ اپنے دین کا سودا کرو، مفلسی لے جائے بھی تم کو اگر بازار تک، وقت کے ہاتھوں نہ اپنے دین کا سودا کرو، جان بھی دے دو عقیدوں کے تحفظ کے لیے، بے محل یوں بھی نہ لیکن ہر جگہ تکیہ کرو، بے محل یوں بھی نہ لیکن ہر جگہ تکیہ کرو، کس میں کتنا وزن ہے یہ دیکھ کر رکھو جبیں، کس میں کتنا وزن ہے یہ دیکھ کر رکھو جبیں، جذبہ ایثار کو ہر در پہ کیوں رسوا کرو، جذبہ ایثار کو ہر در پہ کیوں رسوا کرو، دیکھ لو کس در پہ ہوتا ہے فرشتوں کا نزول، دیکھ لو کس در پہ ہوتا ہے فرشتوں کا نزول، حق کہاں ہے اور کہاں باطل ہے یہ سمجھا کرو، حق کہاں ہے اور کہاں باطل ہے یہ سمجھا کرو، ہے پوچھ لو کس در کی جانب ہے ستارے کا سفر،
پوچھ لو کس در کی جانب ہے ستارے کا سفر، وادی گمنام میں کیوں نصب یوں خیمہ کرو، ہے در زہرا ہی دنیا میں فقط باب قبول، ہے در زہرا ہی دنیا میں فقط باب قبول، جا کے اس در کی پا کے اس در کی حضوری شکر کا سجدہ کرو۔ اور یہ شعر خاص طور سے کہ چاہتے ہو گر تمہیں رتبے فرشتوں کے ملیں، چاہتے ہو گر تمہیں رتبے فرشتوں کے ملیں، مانگ کر زہرا کے در سے روٹیاں کھایا کرو، چاہتے ہو گر تمہیں رتبے فرشتوں کے ملیں، مانگ کر زہرا کے در سے روٹیاں لایا کرو، رزق پاتے ہوں فرشتے جس کے فاقوں کے عوض، رزق پاتے ہوں فرشتے جس کے فاقوں کے عوض، مرتبہ کیا ہوگا اس کا پیش رفت سوچا کرو، اور حکم رب ہوتا ہے صادر یہ فرشتوں کے لیے، حکم رب ہوتا ہے صادر یہ فرشتوں کے لیے، سب کے سب حسب مراتب خدمت زہرا کرو، یہ کنیز خاص میری اور میں اس کا کفیل، سر جھکا کر با ادب اس کے حضور آیا کرو، سر جھکا کر با ادب اس کے حضور آیا کرو، خان لے کر جائے کوئی اور کوئی کپڑے وہاں، ہے شرف اس میں کہ تم دربان کہلایا کرو۔ اور یہ شعر دیکھیں، بن کے مسکینوں یتیموں سائلوں بے آسرا، بن کے مسکینوں یتیموں سائلوں بے آسرا، جو ملے عزت کی خاطر مانگ کے لایا کرو، جو ملے عزت کی خاطر مانگ کے لایا کرو، اور حاضری دو خدمت زہرا میں پہلے جبرائیل، حاضری دو خدمت زہرا میں پہلے جبرائیل، آیت قرآن کی جب لے کے تم جایا کرو، آیت قرآن کی جب لے کے تم جایا کرو، اور کچھ نہ کچھ خیرات بھی اس در زہرا کی ہو، کچھ نہ کچھ خیرات بھی اس میں در زہرا کی ہو، بارگاہ اہدیت میں تحفہ جو لایا کرو۔ اور یہ تین چار شعر خاص طور سے معصومہ کے احترام کے سلسلے میں کہ گفتگو سے پہلے لازم کس قدر ہے احترام، گفتگو سے پہلے لازم کس قدر ہے احترام، ماہ اپنے باپ کی اس راز کو سمجھا کرو، ماہ اپنے باپ کی اس راز کو سمجھا کرو۔ اور یہ شعر خاص طور سے، اور یہ وہاں تک پہنچنا چاہیے جس پہ آج کل بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے کہ حد سے اگر باہر ہوا تو جل کے رہ جائے گا لفظ، حد سے اگر باہر ہوا تو جل کے رہ جائے گا، حد سے اگر باہر ہوا تو جل کے رہ جائے گا لفظ، بولنے سے پہلے ایک ایک لفظ کو تولا کرو، حد سے اگر باہر ہوا تو جل کے رہ جائے گا لفظ، بولنے سے پہلے ایک ایک لفظ کو تولا کرو، مادر حسنین ہے اور مرکز عصمت ہے یہ، اس کے حق میں آیتوں کی شان سے بولا کرو، اس کے حق میں آیتوں کی شان سے بولا کرو، اور آیہ تطہیر ہے اس کی رضا کی منقبت، آیہ تطہیر ہے اس کی رضا کی منقبت، حل عطا کی شان سے عظمت کا اندازہ کرو، اب بولتے قرآن ہیں پروردہ اس کی گود کے، بولتے قرآن ہیں پروردہ اس کی گود کے، سورہ مریم کو اس کے نام پہ صدقہ کرو، اور سورہ کوثر کی ہیں تفسیر اس کی نکھتیں، آنکھ والو اس کلیم گلستاں دیکھا کرو، آنکھ والو اس کلیم گلستاں دیکھا کرو، اور حکم ہے قرآن میں اس کی مودت کے لیے، ہر کس و ناکس کو یوں نہ شامل قربا کرو۔ اور آخری شعر حاضر خدمت کر رہا ہوں کہ اس کی چکی کا ہر ایک چکر ہے ہم وزن طواف، اس کی چکی کا ہر ایک چکر ہے ہم وزن طواف، احترام اس کا بشان حرمت کعبہ کرو، اس کی چکی کا ہر ایک چکر ہے ہم وزن طواف، احترام اس کا بشان حرمت کعبہ کرو، اور جس سے خوش ہو فاطمہ وہ لائق صد احترام،
محترم ہو تم بھی خود یہ ناز فرمایا کرو۔ ابھی آپ حضرات نے مجھ حقیر شوکت کاظمی کے اشعار سماعت فرمائے۔ اب میں اس کے بعد دعوت سخن دینے جا رہا ہوں ایک ایسے محترم اور معتبر شاعر کو جو خطیب بھی ہیں اور ادیب بھی ہیں، اور یہ دونوں صفت جب ایک جگہ ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ شاعری میں کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے استقبال میں بقول شاعر میں نے وہ چار مصرے کسی شاعر سے سنے ہیں، حاضر خدمت کر رہا ہوں، پھر ان کی خدمت میں ملتمس ہوں گا کہ کس مشقت کا نتیجہ تھیں وہ سوکھی روٹیاں، کس مشقت کا نتیجہ تھیں وہ سوکھی روٹیاں، دستے احساس پہ بحرف جلی لکھا تھا، اور اس کے چولہے سے دھواں اٹھا تو سائل دوڑے، فاطمہ زہرا کی روٹی پر علی لکھا تھا۔ اس کے چولہے سے دھواں اٹھا تو سائل دوڑے، فاطمہ زہرا کی روٹی پہ علی لکھا تھا۔ انہی چار مصروں کے ساتھ میں بسد ادب و احترام ملتمس ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا نامدار عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ بارگاہ معصومہ میں نذران عقیدت پیش فرمائیں، اور تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان کا ایک بہترین سوالات کے ساتھ استقبال کیجیے اور تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس پرمسرت جشن عصمت کے عنوان سے جو محفل ہو رہی ہے اس کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بہرحال بغیر کسی تمہید کے میرا اپنا دستور یہ ہے کہ چاہے ایک دن پہلے مجھے اطلاع ملے لیکن میں ایک دو شعر ضرور کہہ لیتا ہوں تبرک کے لیے اور بہرحال ثواب حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اس محفل میں جو شرکت ہو رہی ہو وہ نئے اشعار کے ساتھ ہو۔ ایک شعر ہوا تھا ولی صاحب، میں نے اس کو قطع کی شکل میں تبدیل کر لیا ہے، سماعت فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تقدیر کائنات کا عنوان فاطمہ، خاص طور سے دیکھیں، تقدیر کائنات کا عنوان فاطمہ، دست نبی پہ بولتا قرآن فاطمہ، دست نبی پہ بولتا قرآن فاطمہ۔ اور خاص طور سے قبلہ روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیکھیں، یہ شعر ہوا تھا جس کے لیے یہ قطع میں نے کہا ہے کہ محشر کا ایک راز کھلا مجھ پہ نامدار، محشر کا ایک راز کھلا مجھ پہ نامدار، اللہ میزبان ہے مہمان فاطمہ، اللہ میزبان ہے مہمان فاطمہ۔ اور یہ دو مطلع ہیں اور دو شعر اور ہیں، یہ بھی کل ہی ہوئے ہیں، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ اس کے بعد اگر موقع رہا تو ایک دو اشعار آپ کی خدمت میں اور پیش کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حق
حق و حقیقت کو روشن، باطل کو رسوا کرتے ہیں، حق و حقیقت کو روشن، باطل کو رسوا کرتے ہیں، حق و حقیقت کو روشن، باطل کو رسوا کرتے ہیں۔ جب بھی ہم محفل کو سجا کر ذکر زہرا کرتے ہیں، جب بھی ہم محفل کو سجا کر اور ذکر اہل بیت نبوت جب جب برپا کرتے ہیں، خاص طور سے دیکھیں یہ بھی مطلب ذکر اہل بیت نبوت جب جب برپا کرتے ہیں، فرش پہ بیٹھے بیٹھے ہم جنت کا سودا کرتے ہیں، فرش پہ بیٹھے بیٹھے ہم جنت کا سودا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک پرانی فکر ہے لیکن نئے قالب میں اسے ڈھالا ہے کہ ناد علی پڑھتے ہیں مشکل میں سب جنوں انس و ملک، ناد علی پڑھتے ہیں مشکل میں سب جنوں انس و ملک، اور علی اپنی مشکل میں زہرا زہرا کرتے ہیں، اور علی اپنی مشکل میں زہرا زہرا کرتے ہیں، فرش پہ بیٹھے بیٹھے ہم۔ اور یہ آخری شعر ہے، چاند ستاروں کی قندیلیں ان کے دم سے تاباں ہے، چاند ستاروں کی قندیلیں ان کے دم سے تاباں ہے، سورج روشن ہوتا ہے جب، سورج روشن ہو جاتا ہے جب یہ اشارہ کرتے ہیں، سورج روشن ہو جاتا ہے جب یہ اشارہ کرتے ہیں، زمیں پر مظہر حسن خدا ہے فاطمہ زہرا، زمیں پر مظہر حسن خدا ہے فاطمہ زہرا۔ شوکت بھائی دوسرا مصرع بھی دیکھیں، زمیں پر مظہر حسن خدا ہے فاطمہ زہرا، فلک پر ایک راز کبریا ہے فاطمہ زہرا، فلک پر ایک راز کبریا ہے فاطمہ زہرا، وہ جس عصمت کا ہے آغاز مریم ہاجرہ سارا، وہ جس عصمت کا ہے آغاز
مریم ہاجرہ سارا، اسی معصومیت کی انتہا ہے فاطمہ زہرا، اسی معصومیت کی انتہا ہے فاطمہ زہرا۔ خاص طور سے یہ شعر دیکھیے، علی نے بیچ کر جاں اپنی قدرت سے خریدا تھا، خاص طور سے ملا، علی نے بیچ کر جاں اپنی قدرت سے خریدا تھا۔ دوسرا مصرع بھی خاص طور سے دیکھیے گا کہ علی نے بیچ کر جاں اپنی قدرت سے خریدا تھا، انہیں معلوم تھا رب کی رضا ہے فاطمہ زہرا، انہیں معلوم تھا، یہ جو رضا کا سودا ہوا تھا، انہیں معلوم تھا رب کی رضا ہے فاطمہ زہرا۔ وہ حدیث کا تناظر جو ہے، ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ، خدا فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے۔ علی کونین میں عکس ید اللہ کا مظہر ہے، علی کونین میں عکس ید اللہ کا مظہر ہے، علی کے واسطے دست خدا ہے فاطمہ زہرا، علی کے واسطے دست خدا ہے فاطمہ زہرا۔ یہ خاص طور سے جو حالات اس وقت ہمارے چل رہے ہیں، ہر آدمی کہیں نہ کہیں نالاں ہے، کہیں نہ کہیں شاکی ہے، کہیں نہ کہیں ہر آدمی اپنے حالات کا رونا رو رہا ہے۔ شکستہ دل اگر ہو آؤ جشن بنت احمد میں، شکستہ دل اگر ہو آؤ جشن بنت احمد میں، شکستہ دل اگر ہو آؤ جشن بنت احمد میں، سبھی ٹوٹے دلوں کا آسرا ہے فاطمہ زہرا، سبھی ٹوٹے دلوں کا۔ بس آخری شعر دیکھ لیں کہ قلم جب عاجزی کرنے لگا زہرا کی مدحت پر، قلم جب عاجزی کرنے لگا زہرا کی مدحت پر، تو میں نے لکھ دیا بس فاطمہ ہے فاطمہ زہرا، تو میں نے لکھ دیا بس فاطمہ ہے فاطمہ زہرا۔ در زہرا سے کب خالی گئے ہو نامدار عباس، یہ عقیدت کا شعر ہے۔ در زہرا سے کب خالی گئے ہو نامدار عباس، در زہرا سے کب خالی گئے ہو نامدار عباس،
جھولی یہاں حاجت روا ہے فاطمہ زہرا، بھرو جھولی یہاں حاجت روا ہے فاطمہ زہرا۔ ابھی آپ حضرات قبلہ و کعبہ نامدار عباس صاحب سے ان کے بہترین اور مضبوط اشعار سماعت فرما رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اتنی بلند فکر کے ساتھ ایک عالم کے قلم سے ہی ایسے اشعار نکل سکتے ہیں جیسے انہوں نے پیش فرمایا اور آپ نے سماعت فرمائے۔ ابھی آپ نے ایک عالم سے، ایک خطیب سے اشعار سماعت فرمائے، اور آخر میں مقطع محفل کے طور پر ہمارے ساتھ اس محفل کو خطابت سے سرفراز فرمانے کے لیے جو موجود ہیں حجت الاسلام علیہ جناب مولانا جنان اصغر صاحب قبلہ، وہ خود بھی ایک بہترین ادیب ہیں، بہترین اشعار بھی کہتے ہیں اور اسی انداز سے بہترین خطابت بھی فرماتے ہیں۔ میں ان کے استقبال میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ فرمائیں گے خطابت، لیکن کیونکہ یہ بزم شعر و ادب ہے اس لیے ان کا استقبال بھی اشعاری کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیے دو تین اشعار کہ وہ خود ہی جانتا ہے اپنے راز کی حکمت، وہ خود ہی جانتا ہے اپنے راز کی حکمت، کیا جو محترم زہرا کو مصطفیٰ کے لیے، کیا جو محترم زہرا کو مصطفیٰ کے لیے، مقام و منزلت جب ڈھونڈنے کو فکر چلی، فرشتے ہو گئے ہم ساز ارتقاء کے لیے، اور ندائے آئی کرو رفتوں کو اس کی سلام، حسین پالا ہے اس نے میری رضا کے لیے، حسین پالا ہے اس نے میری رضا کے لیے، اور حسین چاہیے یا دین جب یہ حق نے کہا، چنا ہے دین کو زہرا نے مامتا کے لیے، چنا ہے دین کو زہرا نے مامتا کے لیے، اور تبرہ دشمن زہرا پہ ہے امام کا حق، تبرہ دشمن زہرا پہ ہے امام کا حق، یہ بات لوح پہ لکھی گئی صدا کے لیے، یہ بات لوح پہ لکھی گئی صدا کے لیے۔ اور آخر میں 6 مصرے جوش ملی آبادی کے، کیونکہ میں نے آغاز خدائے سخن کے کلام سے کیا تھا اور اختتام جوش ملی آبادی کے ان 6 مصروں کے ساتھ کہ ہاں شمع ذات خیمہ الفاظ میں جلا، لیلائے حق کو محمل تقریر میں بٹھا، گوشے بشر کو چشم حقیقت نگر بنا، کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوہ خدا، کانوں سے لوگ دیکھ سکیں جلوہ خدا، تیرے بیاں پہ غلغلہ اٹھے درود کا، یوں پیش کر ثبوت خدا کے وجود کا۔ انہی 6 مصروں کے ساتھ میں بسط احترام و ادب ملتمس ہوں مولانا جنان اصغر مولائی کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور خطبے کو اشعار کے آمیزش کے ساتھ پیش فرما کر اپنے خطابت آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ صلوات بڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ آج کی یہ مبارک محفل شہزادی کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بابرکت کی مناسبت سے منعقد کی جا رہی ہے، اور یہ جشن عصمت جو ہر سال امامیہ ہال میں منعقد ہوتا تھا محترم جناب امیر حیدر رضوی صاحب کی جانب سے، وہ اس سال آن لائن منعقد کیا جا رہا ہے، اور میں بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ پروردگار متعال تمام ناظرین اور حاضرین کو شہزادی کائنات کے صدقے میں سعادتیں، نیکیاں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی شخصیت، وہ عظیم شخصیت اور وہ عظیم ذات گرامی ہے جس کے فضائل کا احصاء ممکن نہیں ہے،
کسی بھی بشر میں، کسی بھی انسان میں یہ توانائی، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ شہزادی کی مدحت کا حق ادا کر سکے، اور یہ ہماری جو بے بضاعتی ہے اسی کے ذریعے ہم اپنا خراج عقیدت جو بہت ناچیز ہے وہ لے کر شہزادی کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ پروردگار متعال ہماری اس خدمت کو، ہماری اس خراج عقیدت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ کی عظمت، شخصیت کو سمجھنا، ان کی مدحت کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے کسی بھی بشر کے لیے، اور کوئی بھی فضیلت، کوئی بھی بیان ایسا نہیں ہے کہ جو صدیقہ کی مدحت کا حق ادا کر سکے۔ بس وہی ہے کہ فکر اس باب میں، اس مدحت کے باب میں عاجز ہو کر وہی کہنے پر مجبور ہیں کہ فاطمہ بس فاطمہ ہیں۔ اس سے بڑی کوئی مدحت شہزادی کے لیے متصور نہیں ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ لامحدود فضائل آپ کے خالق کائنات کی طرف سے بھی بیان کیے گئے ہیں، پیغمبر اکرم کی طرف سے بھی بیان کیے گئے ہیں، جن کا احسا ناممکن ہے۔ صدیقہ طاہرہ کی جو ایک زیارت ہے اس کے چند جملے میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، چونکہ اختصار ملحوظ خاطر ہے۔ ہم بی بی کی زیارت میں پڑھتے ہیں: السلام علیک یا ممتحنۃ امتحنک الذی خلقک قبل ان خلقک فوجدک لممتحنک بہ صابرہ۔ یہ بڑا عظیم مفہوم ہے جو اس زیارت میں بیان کیا گیا ہو، سلام کیا گیا ہے کہ سلام ہو آپ پر اے وہ بی بی کہ جن کا امتحان لیا گیا، جنہیں آزمایا گیا اللہ کی طرف سے اس سے پہلے کہ آپ کو خلق کیا جائے، یعنی قبل خلقت، پیدا کرنے سے پہلے، خلق کرنے سے پہلے اللہ نے جس ذات کا امتحان لیا، آزمائش کی، اور اس آزمائش اور امتحان میں آپ کو صابر پایا۔ یہ صبر شہزادی کائنات کا آپ کی تخلیق سے پہلے جو آزمائش کے مرحلے میں رکھا گیا، امتحان کے مرحلے میں رکھا گیا، خلقت سے قبل، یہ عالم معنی کی باتیں ہیں جس کی گہرائی اور گہرائی تک ہمارے محدود ذہن نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ زیارت میں ہے، معصوم سے مروی ہے، اس لیے یہ بڑا عظیم مفہوم ہے۔ خلقت سے پہلے اللہ نے جس ذات کی آزمائش کی، امتحان لیا، اور اس امتحان میں آپ کو صابر و شاکر پایا اور آپ کی تخلیق ہوئی، یہ مقام صدیقہ طاہرہ کا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے چونکہ آپ کو خلقت سے پہلے آزما لیا گیا تھا اور آپ کو صابر پایا گیا تھا، یہی وجہ ہے کہ جو بی بی وہاں اس امتحان میں صابر اور شاکر اور ثابت رہی ہو تو وہ اس دنیا میں مقام صبر میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی نے جو کردار پیش کیا ہے اس عالم خاکی میں وہ بے مثال ہے۔ آپ کے صبر کا اندازہ، آپ کی مقاومت کا اندازہ، آپ کے اس صبر کا اندازہ جو آپ نے بعد پیغمبر پیش کیا، اس کا کوئی بشر نہیں لگا سکتا، اس کی گہرائی، اس کی گہرائی۔ لیکن شہزادی نے ان حالات میں ظلم کا مقابلہ کیا ہے جہاں کوئی حق کے لیے بولنے والا نہیں تھا، انصاف کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں تھا، مظلومیت کی طرفداری کرنے والا نہیں تھا، دین پیغمبر کے عظیم معارف کی حفاظت کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے نظام ولایت کا کوئی تحفظ کرنے والا نہیں تھا۔ وہاں فاطمہ تھیں جو تنے تنہا پورے نظام ظلم کے سامنے کھڑی تھیں، اور پورے اس مرحلے میں آپ نے پورے صبر اور ہمت کے ساتھ نظام ظلم کا مقابلہ کیا اور ہمیشہ کے لیے حق کے پرچم کو بلند کر دیا، دین الہی کو حیات ابدی دے دی، مفہوم ولایت کو زندگی جاوید عطا کر دی۔ آج ہمارے پاس جو بھی دین موجود ہے، تعلیمات دین موجود ہیں، اور انسانوں کے سامنے جو شرف اور عزت اور مردانگی کا جو راستہ محفوظ ہے وہ شہزادی کے اسی صبر اور جہاد کی وجہ سے ہے جو آپ نے شہر مدینہ میں انجام دیا ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، ہم کہتے ہیں کربلا کے 72 شہیدوں نے دین کو حیات ابدی عطا کی، آپ نے ظلم کے مقابلے میں استقامت کا سبق سکھایا، ہمیں صبر کا سبق سکھایا۔ لیکن میں ایک مرحلے پہ یہ بات کہنے پر آمادہ کہنے پر مجبور ہوں، اور یہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلا خوف تردید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کربلا میں ظلم کے مقابلے میں 72 تھے، مگر مدینے میں تنے تنہا فاطمہ تھی جو نظام ظلم کے خلاف کھڑی۔
اگر شہزادی کا صبر نہ ہوتا تو ہمیں کربلا میں صبر نظر نہ آتا، اگر شہزادی کی استقامت نہ ہوتی تو کربلا میں وہ استقامت ہم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ بی بی کا ایک کردار ہے جو بشریت کے لیے، اس لیے کہ آپ وہ ذات ہیں، وہ شخصیت ہیں جن کا احترام خود رسول کبریا کرتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، پیغمبر اکرم شہزادی کا استقبال فرماتے تھے، آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے استقبال میں۔ پیغمبر اکرم کا کسی ذات کے استقبال میں کھڑے ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں پیغمبر اکرم، آپ شہزادی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ایسی بات نہیں کہ ایک دو دن کی بات ہو، روایت میں ہے جب فاطمہ پیغمبر کی خدمت میں آتی تھی، قام الیہا، پیغمبر فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور یہ کیفیت جو زبان عربی کی وجہ سے ہے، اس کے باریکی اور اس کی گہرائی کی وجہ سے ہے، یہ گرامر کی بات ہے۔ اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے قام الیہا، یہ اس کیفیت کو پہنچاتا ہے جو استقبال اور احترام کی دو کیفیتیں ہیں۔ ایک کسی کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جانا، یہ بھی استقبال ہے، مگر دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آنے والا اتنا محترم ہے، اتنا عظیم ہے کہ آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہونا کافی نہیں سمجھا، بلکہ آپ دوڑ کر اس کے استقبال کے لیے ادھر جاتے ہیں جدھر سے آنے والا آ رہا ہے۔ یہ الفاظ جو اس روایت میں استعمال ہوئے ہیں وہ اسی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ جہاں سے فاطمہ آ رہی ہوتی تھی ادھر استقبال کے لیے دوڑ کے جاتے تھے اور لا کر وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود پیغمبر اکرم تشریف فرما ہوتے، یعنی اپنی جگہ لا کر شہزادی کو بٹھاتے تھے۔ یہ احترام ہم جانتے ہیں کہ یہ احترام باپ کا بیٹی کی نسبت نہیں ہے کہ جذبات محبت میں پیغمبر اس احترام کو کر جاتے ہوں، کہ جذبات محبت اپنی بیٹی کو اتنا چاہتے تھے۔ بعض افراد کہتے بھی ہیں اس بات کو کہ فاطمہ زہرا کی اتنی تعظیم، اتنی تکریم، اتنی محبت، اتنا گلے لگانا اس لیے تھا کہ آپ پیغمبر کی بیٹی ہیں۔ یہ بیٹی کا استقبال نہیں تھا، یہ منصب فاطمہ کا احترام تھا، یہ شخصیت فاطمہ کا احترام تھا، یہ منزلت فاطمہ کا احترام تھا۔ وگرنہ اگر بیٹی کا احترام ہوتا تو یقینی طور پر آج یہ عمل امت کے لیے ایک سنت ہوتا۔ جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ اعتراض برائے اعتراض ہے۔ پیغمبر بیٹی کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ عمل امت کے لیے سنت ہوتا، اور آج پوری امت مسلمہ اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑی ہوتی، چونکہ پیغمبر اپنی بیٹی کے استقبال کو کھڑے ہوتے تھے۔ مگر اعتراض کرنے والے خود جانتے ہیں کہ یہ بیٹی کا احترام نہیں تھا، منصب کا احترام تھا، اس لیے کہ پیغمبر کا عمل تو امت کے لیے سنت ہے، تو جو امت ایک مسواک کی لکڑی میں سنت نہ چھوڑے وہ بیٹی کے احترام میں سنت کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض کرنے والا بھی جانتا ہے کہ یہ بیٹی کا محض احترام نہیں ہے، یہ منصب فاطمہ کا احترام ہے۔ اور میں اگر اس بات کو کہوں تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اس طرح کھڑے ہونا پیغمبر کا استقبال میں اسلامی تاریخ میں شخصیت پیغمبر کے حوالے سے کسی کے لیے نہیں ملتا سوائے فاطمہ زہرا کے۔ اکیلی فاطمہ ہیں جن کے استقبال اور احترام میں پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ لا کے بٹھاتے تھے۔ یہ وہ احترام کا انداز تھا بی بی کا کہ جس میں کوئی شہزادی کے شریک نہیں ہے۔ یہ عمل پیغمبر نے کسی بھی شخصیت کے لیے نہیں کیا، حتیٰ کہ امیر کائنات مولائے متقیان کے استقبال میں بھی پیغمبر کبھی اس طرح کھڑے نہیں ہوئے ہیں کہ علی آئے ہوں اور پیغمبر احترام میں کھڑے ہو گئے ہوں۔ اس کی وجہ عزیزوں اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، علی جیسی عظیم شخصیت کے احترام میں بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ راز کیا ہے؟ راز ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ اس میں جو بعض وقت کہتے ہیں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، پیغمبر نے قلب و جگر کی بات ہی نہیں کی ہے۔ پیغمبر نے تو اتنا کہا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ اب پیغمبر خود کیا ہے؟
ہم چھوڑ دیتے ہیں ساری باتوں کو. بس قرآن سے پوچھئے پیغمبر کیا ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وما محمد الا رسول. ساری نسبتوں کو درکنار رکھتے ہوئے پیغمبر کی ایک حقیقت کو قرآن بیان کرتا ہے کہ محمد کچھ نہیں ہے بس ہمارے رسول ہیں. اب اس روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ بیٹی کے لیے جذبات محبت نہیں ہے بلکہ فاطمہ جزء رسالت ہیں، کیونکہ پیغمبر محض رسول ہیں اللہ کے اور فاطمہ جزء رسالت ہیں. اور اسی میں وہ راز نہفتہ اور پوشیدہ ہے کہ فاطمہ کے استقبال کے لیے اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ پیغمبر کے لیے علی ابن ابی طالب اور فاطمہ زہرا کے وقار اور عظمت اور منزلت میں یہ فرق ہے کہ فاطمہ جزء رسالت ہیں، علی نائب رسول ہیں. نائب رسول ہونا اور ہے، جزء رسالت ہونا اور ہے. تو یہ استقبال، کیونکہ پیغمبر کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وما ینطق عن الہوا، ہمارا رسول اپنی خواہشات نفسانی سے، اپنے جذبات سے کچھ نہیں بولتا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا. جو کہتا ہے وہ ہماری وحی ہوتی ہے، یعنی جو ہم کہلانا چاہتے ہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جو کنکریں آپ نے پھینکی ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں. قرآن پیغمبر کی زبان کا بھی ضمانت لیتا ہے، پیغمبر کی زبان کی بھی، کہ یہ جو کہتے ہیں وہ ہماری وحی ہوتی ہے، اور پیغمبر کے عمل کا بھی ضامن ہے، یہ جو کرتے ہیں وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے. اب اگر رسول فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پیغمبر کھڑے ہو رہے ہیں، حکم الہی کی ترجمانی ہو رہی ہے. اور یہ عظمت صدیقہ کبریٰ ہے، یہ مقام فاطمہ زہرا ہے، یہ منزلت فاطمہ زہرا ہے. پیغمبر جذبات محبت کی وجہ سے اتنا احترام نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس منزلت کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس مقام کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس فضیلت کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس وقار کی وجہ سے کر رہے ہیں جو اللہ نے فاطمہ زہرا کو عطا کیا ہے. فاطمہ ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں. عالم معنی میں یہ وہ چیز ہے جس کو پیغمبر نے بیان کیا ہے، اور دنیا حیران ہے کہ رسول کائنات سے پہلے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا ہے، کیسے بھی حالات رہے ہوں. تنہا پیغمبر اکرم کی ایک بیٹی، آپ اس کے لیے فرماتے ہیں فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے. یہ ماں ہونا متحیر کن ہے، پیغمبر نے فرمایا. ظاہر سی بات ہے جو بیٹی ہے وہ ماں نہیں ہو سکتی جو کسی کو جنم دیتی ہے. جو وجہ پیدائش ہے ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے. تو پیغمبر نے اگر زہرا کو ماں کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر تو باپ ہیں، صدیقہ طاہرہ کے بابا ہیں، والد گرامی ہے. وہ مقام وہ ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ حقیقت ایسی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ باپ ہیں یعنی شہزادی جن کی وجہ سے عالم وجود میں آئی ہیں، باپ ہیں یعنی فاطمہ زہرا جس کی وجہ سے عالم وجود میں آئی، جس سبب سے عالم وجود میں آئی، وہ سرکار رسالت ماں ہیں. اب ماں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پیغمبر کے وجود سے فاطمہ وجود میں آئی ہے، ماں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وفات پیغمبر کے بعد قیامت تک اگر پیغمبر کا وجود باقی ہے، یعنی ان کا ذکر باقی ہے، ان کی عظمت باقی ہے، ان کی تعلیمات باقی ہیں، ان کا مشن باقی ہے، ان کا دین باقی ہے، تو وہ فاطمہ کی وجہ سے باقی ہے. یہ ماں ہونا یعنی فاطمہ سبب ہیں پیغمبر کی اس بقا کی جو بعد وفات پیغمبر ہے. یعنی فاطمہ کی وجہ سے پیغمبر کا ذکر باقی ہے، تعلیمات دین باقی ہیں، پیغمبر کی محنتیں باقی ہیں، پیغمبر کی زحمتیں باقی ہیں، تعلیمات الہیہ باقی ہیں. یہ وجہ بقا، اور یہ وہ عظیم منصب ہے، یہ عظیم فضیلت ہے شہزادی کی. ہم بات کر رہے ہیں شہزادی کی فضیلتوں کے بارے میں اور ان کارناموں اور ان عظمتوں کے بارے میں جو بی بی نے انجام دیے ہیں، مگر اس میں سب سے اہم عنصر وہی ہے کہ جن حالات میں بی بی نے صبر کیا ہے ان حالات میں کوئی آپ کے علاوہ صبر نہیں کر سکتا. اور اس صبر کی منزل میں بھی خالق کائنات نے تب فاطمہ کو رکھا جب فاطمہ کو خلقت سے پہلے آزما لیا
اور اس آزمائش میں جو اللہ رب العزت نے خلقت فاطمہ سے پہلے فاطمہ کی لی ہے آزمائش، جو امتحان لیا ہے بی بی کا، اس میں آپ کو صابر اور شاکر اور ثابت قدم پایا ہے، اور یہی صبر ہے شہزادی کا، جس کی وجہ سے آج یہ تمام سعادتیں، برکتیں، نعمتیں اللہ کی اس کائنات میں ہمارے شامل حال ہے۔ عاشقان سیدہ، ماتمداران سیدہ، جو عشاق اہل بیت ہیں، وہ پوری دنیا میں عزت کے ساتھ اور سربلندی کے ساتھ اور کمال فخر کے ساتھ پوری دنیا میں سر اٹھا کے جی رہے ہیں، اس لیے کہ کل شہر مدینہ میں حق کی آواز اٹھانے والی اکیلی ایک فاطمہ زہرا تھی، کربلا تک آتے آتے یہ تعداد 72 میں تبدیل ہوئی، اور آج لاکھوں فرزندان فاطمہ ہیں جو تفسیر سورہ کوثر ہیں، جو آج انصاف، عدالت اور حقانیت کا علم لیے ہوئے نظام کائنات، نظام ظلم کے سامنے کھڑے ہیں اور الہی تعلیمات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے مولانا جینان اصغر مولائی صاحب نے بڑی مدلل گفتگو کے ساتھ معصوم عالم کی سیرت اور عظمت سے آپ حضرات کو مشرف بھی فرمایا اور روشناس بھی فرمایا۔ ہماری کوشش اور دعا ہے کہ اس ادنا سی کوشش کو شہزادی کونین ہماری قبول فرما لیں، اور تمام محبان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی دلی مرادیں برائیں۔ تمام حیدر کرار کے غلام، تمام فاطمہ زہرا کے در کے غلام جتنے ہیں، ان سب کو تمام بلائے ارضی و سماوی سے پروردگار محفوظ رکھے، اور بالخصوص یہ کرونا وائرس کی جو وبا ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس سے معصوم عالم کے صدقے میں نجات پائیں، اور تمام جہاں جہاں بھی مومنین حضرات اور بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیں۔ اور آخر میں ہماری دعا ہے کہ تمامی حضرات جہاں جہاں بھی ہیں معصوم عالم کے اس جشن سے مشرف ہو کر تمام تر دینی و دنیاوی مرادیں پائیں اور کامیابی حاصل کریں۔ اور آخر میں جناب حجت الاسلام علیہ جناب مولانا نامدار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دعائے امام اسرائیل علیہ السلام کی تلاوت فرما کر اس محفل کے اختتام اور آئندہ سال تک کینسل ہونے کا اعلان بھی کر دیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. بارے لہا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بارے لہا بحق محمد وآل محمد، ہم سب کی جانب سے، سننے والوں کی جانب سے، تمام ناظرین کی جانب سے، تمام اہل ولا کی جانب سے ہماری مبارکبادیں۔ جو حقیقی وارث ہیں بی بی کے، ان کی خدمت میں یعنی حضرت حجت ابن الحسن کی خدمت میں ہماری مبارکباد پیش فرما۔ بارے لہا بحق محمد و آل محمد، اس پرمسرت موقع کے لیے سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ منتقم حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرما، اس سلطان غما کے ظہور میں تعجیل فرما کہ جس کے ہم سب منتظر ہیں۔ بارے لہا بحق محمد و آل محمد، پورے عالم اسلام اور پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ بارے لہا بحق محمد و آل محمد، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بارے لہا بحق محمد و آل محمد، تمام خدمت گزاران دین، تمام علماء کرام، تمام مراجع عظام، بالخصوص رہبر معظم حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد، اس دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ فرما، امن و امان قائم فرما۔ بارے لہا ہم اس محفل کو اس دعا کے ساتھ ختم کر رہے ہیں کہ جو دعا ہماری اٹھتے بیٹھتے، یعنی یہی وہ دعا ہے جو ہماری زندگی کی سانسوں میں بسی ہوئی ہے، اور وہ دعا دعائے سلامتی امام زمانہ ہے۔ اس دعا کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ محفل کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.